بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز، شرعی اصطلاحات۔ عبادت اور معاملات دین کے متعلق شریعت اسلامیہ کی اصطلاحات مندرجہ ذیل ہیں، اور ہر قسم کی عبادت سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ عبادت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے جو قرآن و پاک اور سنت کی روح سے ثابت ہو۔ ایسے عمل کو شریعت کی روح سے کرنا ضروری ہے۔ اس سے بلا شرعی عذر ترک کرنے والا فاسق و فاجر ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ فرض کی قسمیں۔ فرض کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض عین، نمبر 2 فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں۔ نمبر 2 واجب۔ واجب وہ ہے جو شریعت کے ذنی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کا بلا کسی تعویل اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہے۔ نمبر 3 سنت۔ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یا کسی عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور شرعی عذر کے بغیر کبھی نہیں چھوڑا، مگر بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا۔ اسے ادا کرنے میں اجر و ثواب ہے، البتہ اسے چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے میں گناہ گاری ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنت اور نماز ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد سنتیں، اور نماز مغرب کی 2 رکعت سنت اور نماز عشاء کی 2 رکعت سنت، یہ نماز پجگانہ کی 12 رکعت سنتیں سب سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل نہیں بلکہ کبھی کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ اسے ادا کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کو چھوڑ دینے والا عذاب کا مستحق نہیں، جیسے عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت، کہ یہ سب سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 مستحب۔ ہر وہ کام مستحب ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں برا بھی نہ ہو، خواہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا علماء صالحین نے اس کو پسند فرمایا، اگرچہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، یہ سب مستحب ہیں۔ مستحب کو کرنا ثواب اور اس کو چھوڑ دینے پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عتاب، جیسے وضو کرنے میں قبلہ روح ہو کر بیٹھنا، نماز میں بحالت قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا، خطبہ میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ 5 نفل۔ یہ ایک طرح کا مستحب عمل ہی ہے جسے ادا کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ اسے کرنے میں بہت ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 6 مباح۔ مباح وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہوں، جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عذاب ہو، جیسے لذیذ غذاؤں کا کھانا اور نفیس کپڑوں کا پہننا وغیرہ۔ نمبر 7 حرام۔ حرام وہ ہے جس کی ممانعت قطعی شرعی دلیل سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنا ضروری اور باعث ثواب ہے، اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا فاسق و جہنمی ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حرام فرض کے مقابل ہے، یعنی فرض ادا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 8 مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو شریعت کے ذنی و دلیل سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنا لازم اور باعث ثواب ہے اور اس کے کرنے والا گناہ گار ہے، اگرچہ اس کے کرنے کا گناہ حرام کے کرنے سے کم ہے، مگر چند بار اس کو کر لینا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی یاد رکھو کہ یہ واجب کا مقابل ہے،
یعنی واجب کو کرنا لازم ہے اور مکروہ تحریمی کو چھوڑنا لازم ہے۔ نمبر 9 اساعت۔ اساعت وہ ہے جس کا کرنا برا ہے اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائق عتاب اور اس کے کرنے کی عادت بنا لینے والا مستحق عذاب ہے۔ یاد رہے کہ جس سنت موقدہ کا مقابل ہے، یعنی سنت موقدہ کو کرنا ثواب اور چھوڑنا برا ہے، اور اساعت کو چھوڑنا ثواب اور کرنا برا ہے۔ نمبر 10 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر اس کے کرنے والے پر عذاب نہیں ہوگا، یہ سنت مؤکدہ کا مقابل ہے۔ نمبر 11 خلاف اولا۔ خلاف اولا وہ ہے جس کو چھوڑ دینا بہتر تھا لیکن اگر کر لیا تو کچھ مذائقہ نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ اللہ اکبر۔